چلے گا نہ احتجاجی تحریک چلے گی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنہیں پارٹی کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو قیادت جیل سے باہر موجود ہے، وہ احتجاج کے والے سے یکسو نہیں ہے. نہ وہ احتجاج دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، یہ لوگ اچھے وکیل ضرور ہیں، لیکن وہ احتجاجی عمل میں حصہ دار بننے کے لیے یا اس کی ذمہ داری، لیکن کل آپ کہہ رہے تھے کہ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، وہ بندے لے کر آئیں گے، اس طرح کی خبریں بھی تھیں. دیکھیں، میں نے یہ خبریں نہیں، میں تو آپ کو خبر دی تھی کہ اراکین اسمبلی پہ ذمہ داری اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اگر کوئی رکنا، دیکھیں آپ نے کل کہا کہ جی گرفتاریاں ہو گئی ہیں، مجھے آپ نام بتائیں کون کون سی گرفتاری. یاسر گیلانی صاحب ہوئے تھے اریسٹ اور پھر اس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا. میں نے کل آپ کو کیا کہا تھا کہ جب اراکین اسمبلی پکڑے جاتے ہیں نا تو بڑی خبر بنتی ہے، اس لیے یہ ذمہ داری اراکین اسمبلی پر ڈالی گئی ہے. اس دفعہ انہوں نے اپنی پارٹی تنظیموں کو، تنظیمی عہدیداران کو یا کارکنوں کو اس طرح متحرک نہیں کیا، اور یہ تلوار ان پہ یہ لٹک رہی ہے اراکین اسمبلی پہ. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو احتجاج میں شریک نہیں ہوگا وہ گھر بیٹھ جائے. یہ ان پہ اصل میں تلوار لٹک رہی ہے کہ آپ کو اس احتجاج کا حصہ بننا پڑے گا، نہیں تو آنے والے وقت میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنی پارٹی کا امتحان نہ لے. تو سلمان صاحب، میں سب سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو الٹیمیٹم دیا ہے گنڈا پور صاحب نے 90 دن کا، یہ ایک سیاسی بیان کی حد تک ہے یا واقعی کچھ ہونے والا ہے 90 روز کے بعد؟ دیکھیں، ایک ہفتہ پہلے عمران خان صاحب نے ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے جو گنڈا پور صاحب سے کہا تھا کہ وہ اپنی حکومت پر توجہ دیں گے، پارٹی امور بیرسٹر گوہر نپٹائیں گے، اور احتجاجی تحریک کی ذمہ داری سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب پہ تھی. اچھا. اور گنڈا پور صاحب لاہور کیوں آئے؟ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں ان کی پنجاب کی لیڈرشپ بھی مدعو نہیں کی گئی. میرا خیال اگر ساری ایکٹیویٹی کو آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ مرزا آفریدی جو ہیں یہ ان کی ایک کمپین کا حصہ تھا، اس لیے کہ قیام و طعام اور سارے ہوٹلنگ کے سارے اخراجات ان کے فارم ہاؤس پر ہوا تھا، اس لیے انہی کے فارم ہاؤس پہ ہوا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر پنجاب تنظیم، لاہور تنظیم کو بھی مدعو نہیں کیا گیا، اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپنی ریزرویشن ظاہر کر دی ہے. دیکھیں، اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں تو یہ جو اثر و رسوخ کے حامل لوگ ہیں انہیں کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جاتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صاحب نے عمران خان صاحب کے دور میں جب سینٹ کا الیکشن تھا، بڑا یہاں پر شور پڑا تھا کہ خود خان صاحب نے کہا کہ 50 کروڑ کی تو اس نے مجھے آفر کی، یاد ہے ریکارڈ پہ، پھر اسی شخص کو ٹکٹ بھی ملا. اب مجھے ایک خطرہ جو لگ رہا ہے کہ آج جو ریزرویشن عالیہ حمزہ صاحبہ نے کی ہے، اس کے بعد مجھے ان کا مستقبل پارٹی میں کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. لیکن انہوں نے سوالات تو ٹھیک اٹھائے نا کہ 90 روز کا پلان کہاں سے آیا؟ میں آپ کو مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، اس پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے اور پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، اس لیے کہ گنڈا پور صاحب ایک بات کر رہے ہیں، لیما خان صاحبہ دوسری بات کر رہی ہیں، اور پارٹی کی جو جیل سے باہر قیادت ہے وہ ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے احتجاجی تحریک کے حوالے سے. اور وہ جو 5 اگست اور 90 روز کی بات ہے، 90 روز صرف گنڈا پور صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، اور اب وہ آج کی پریس کانفرنس میں تھوڑا سا اس سے بھی ہٹ رہے تھے. لیکن سلمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. وہ لوگ اسلام آباد سے قافلہ لے کر لاہور آئے ہیں، یہاں ایک بڑی پریس کانفرنس کر دی، بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ موجود تھے. دیکھیں، اگر میرے سے آپ نہ زیادہ کروائیں کہ جی وہ قافلہ لے کے لاہور آئے، اس جہاں سے بھی یہ چیزیں طے تھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد میں کہہ دیا تھا کہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی. اور ان کی جو اس سے پہلے اسکائپ پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا تھا کہ چونکہ ہمارے آپ پارلیمانی وفد آ رہا ہے تو میں اس کو ریسیو کروں گی. اور پھر پتہ چلا کہ یہ شرط تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور وہ جو ایک خاتون ہے اور جاوید، جن کے نام سنم جاوید، یہ دونوں نہیں ہوں گی. تو یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ پابندی کنہوں نے کیوں کر لگائی تھی. یہ سارا وزٹ جو تھا یہ مرزا آفریدی کے لیے تھا. آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کون سی ایسی تحریک میں بلکہ اور کنفیوژن وہ پھیلا کے چلے گئے، اس احتجاجی تحریک کے والے سے اور کنفیوژن پھیلا کے چلے گئے. پولیٹیکل پارٹیز جمہوریت کے ادارے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی طاقت ہوتی ہے ان کی اندرونی یکسوئی اور سنجیدگی، اور احتجاجی عمل کے حوالے سے وہ کتنے یکسو ہیں. دیکھیں، آج انہوں نے پھر ایک دفعہ ڈائیلاگ کی بات کر دی ہے. اس طرح نہ ڈائیلاگ چلے گا نہ احتجاجی تحریک چلے گی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنہیں پارٹی کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو قیادت جیل سے باہر موجود ہے، وہ احتجاج کے والے سے یکسو نہیں ہے. نہ وہ احتجاج دیکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی بیرسٹر گوہر،
सलमान अकरम राजा, अली जफर, ये लोग अच्छे वकील जरूर हैं, लेकिन वो एहतजाजी अमल में हिस्सेदार बनने के लिए या उसकी लेकिन कल आप कह रहे थे कि अरकान पार्लियामेंट जो हैं उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो बंदे लेकर आएंगे, इस तरह की खबरें भी थी। देखिए मैंने ये खबरें नहीं, मैं तो आपको खबर दी थी कि अरकान असम्बली पे जिम्मेदारी इसलिए डाली जाती है कि अगर कोई रुकना, देखिए आपने कल कहा कि जी गिरफ्तारियां हो गई हैं, मुझे आप नाम बताए कौन कौन सी गिरफ्तारी? यासिर गिलानी साहब हुए थे अरेस्ट और फिर उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मैं यही बात कहना चाह रहा था, मैंने कल आपको क्या कहा था कि जब अरकान असम्बली पकड़े जाते हैं ना तो बड़ी खबर बनती है, इसलिए ये जिम्मेदारी अरकान असम्बली पर डाली गई है। इस दफ़ा उन्होंने अपनी पार्टी तंजीमों को, तंजीमी उहदेदारान को या कारकुनों को इस तरह मुतर्रक नहीं किया, और ये तलवार उन पर ये लटक रही है अरकान असम्बली पे। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो एहतजाज में शरीक नहीं होगा वो घर बैठ जाए, ये उन पे असल में तलवार लटक रही है कि आपको इस एहतजाज का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको टिकट नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि खान साहब अपनी पार्टी का इम्तिहान न ले, खुद भी यकसुई इख्तियार करें और पार्टी तब संजीदगी। सलमान साहब, इससे पहले हमने देखा 26 नवंबर को जो भी हुआ वो सबके सामने था, क्या दोबारा तारीख दोहराई जाएगी अगर एक बड़ा हुजूम निकलता है तो? देखिए बात ये कि माजी के अंदर 1977 से लेके अब तक हमने मुख्तलिफ तहरीक देखी हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तहरीक निजात भी थी, पीपल्स पार्टी की बालिय जमहूरियत की तहरीक भी थी। ये एक मरलावार प्रोग्राम होता है जिसमें आखिरी जो ऑप्शन होता था वो लॉन्ग मार्च का था। पहली दफ़ा जो देखने में आ रहा है कि इस हवाले से, इस तहरीक के हवाले से जिसका आप क्वेश्चन कर रही हैं, परेशानी तहरीक चलाने वालों में ज़्यादा है। हुकूमत पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें बात ये कि अगर तो PTI ने हुकूमत को टारगेट किया होता तो उन पर परेशानी होती। दरअसल वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों के ज़िम्मेदारान को टारगेट करते रहे, और ये लड़ाई एक लेकिन आप कह रहे हैं हुकूमत में परेशानी दिखाई नहीं दे रही। अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाइन लग गई तमाम वज़रा के जवाब देने में, तो ये परेशानी नहीं तो और क्या है? कि अली अमीन गंडापुर साहब कितने पुरअमन अंदाज के अंदर लाहौर में पहुंचे हैं। बात ये कि ये मैं नहीं कहना चाहता कि किसने कैसे बंदोबस्त किया है, इस वक्त तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। आप अभी खुद ही कह रही थी कि इस हवाले से कन्फ्यूजन तारी है। देखें बात ये कि वो तहरीकें कामयाब होती हैं जिसमें खुद पार्टी के अंदर भी तहरीक हो और लोगों के अंदर भी, लोगों के इश्यूज भी हों। अभी तक कोई एक बंदा ये बात कोड नहीं कर सकता कि PTI ने अपनी इस तहरीक के हवाले से अवामी इश्यूज का जिक्र किया हो। जहाँ तक हुकूमत की बात है, देखिए माजी के अंदर हुकूमतें अपनी सियासी हिकमत अमली भी बनाती थी, इंतजामी हिकमत अमली भी बनाती थी। सियासी महाज पर वो सियासी उनके वज़रा जो ज़िम्मेदारान है वो जवाब देते नजर आ रहे थे। मेरे से अगर पूछा जाए तो थोड़ी बहुत अगर कोई परेशानी थी तो वो सुलेमान और कासिम की आमद पे थी। अच्छा। और मैंने आपको याद होगा पहले ही कहा था कि वो नहीं आएंगे, तो बात है कि यकीनन जब वो उनके बेटों की आमद का सुना तो पार्टी में एक तहरीक नजर आई थी, इसलिए कि वो नौजवान है। लिहाजा इस वक्त तक तो हुकूमत को कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। आने वाले वक्त के अंदर अगर PTI संजीदा होगी तहरीक चलाने में, अपनी तहरीक को मौसर बनाने में होगी, तो यकीनन आने वाले वक्त में हम भी आपको बता देंगे कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है।